حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غلام سٹیج سے لے کر آخری پنڈال کے آخری شخص تک ہم سب کا تعارف تو ہمارے قائد امیر المجاہدین کرا کر گئے ہیں کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے، اور رہی بات کہ جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے ان کی کیا بات کریں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں کوئی چوہان صاحب لوٹوں کی جگہ تو کہیں اور ہوتی ہے، اسمبلیوں میں نہیں ہوتی، اور جن سے 8 گھنٹے بھی برداشت نہیں ہوئے وہ 8 مہینے کفر کے سامنے کھڑے ہونے والوں کا کیا مقابلہ کریں گے۔ اور جن کو جیل کی 8 گھنٹے نے جن کی طبیعت خراب کر کے رکھ دی تھی، وہ ان سے مقابلہ کریں گے جو کہتے رہے کہ قفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا، جنہوں نے جیل کی دیواروں کو دیکھ کر کہا کہ یہاں بھی ہمارا شوق بڑھ رہا ہے، محبت بڑھ رہی ہے، جذبہ بڑھ رہا ہے، ان سے یہ بیچارے کیا مقابلہ کریں گے۔ قفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا، اور پسے دیوار زندہ بھی رہا جنون جمع ہمارا۔ اور ہم لکھ کر دے کر نہیں آئے، ہماری قیادت تو دور، ہمارے کسی کارکنان نے بھی دیکھ کر یہ نہیں دیا کہ میرا حضور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن کے سافٹ ویئر 8 گھنٹے میں بدل دیے جائیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ملک صحیح کر لیں گے؟ اور دوسری طرف وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم جہاد کرنے نکلے ہیں، ہم جناب جنگ آزادی لڑنے کے لیے، آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے نکلے ہیں۔ میں نے کہا نچن آئیے دے پترہ بھی کدی آزادی کی جنگ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ یہ بات ایسے نہیں ہے، یہ بات ایسے نہیں ہے جن کے بڑوں نے انگریزوں سے جاگیریں حاصل کی ہوں، جن کے بڑوں نے جنگ آزادی کے مجاہدین کی لسٹیں انگریزوں کو مخبریہ کر کے دی ہوں، ان کی اولادیں کبھی آزادی کی جنگ لڑ سکتی ہیں؟ آزادی کی جنگ وہ لڑیں گے جن کے بڑوں نے 1857 سے لے کے 1947 تک، 1947 سے لے کر 74 کی تاریخ ختم نبوت تک، اور 74 کی تاریخ ختم نبوت سے لے کر فیض آباد کی سرد فضاؤں تک، اور فیض آباد کی سرد فضاؤں سے لے کر وزیر آباد پل تک، جنہوں نے ہر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی